جب آپ سے کسی شخص نے پوچھا، بلکہ آپ کے بیٹے صالح نے جب پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا اسے دوستی کی جائے، آپ نے فرمایا بیٹے اس پر لعنت کے بارے میں بھی کوئی تردد ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یزید پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ فرمایا میری ایک اور جگہ پر میں نے یہ پڑھا، امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ پھول جائے تو پھر میں دوبارہ سے شروع ہو جاؤں گا اور دوبارہ سے میں کہوں گا یزید پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ پھر آپ کے بیٹے نے پوچھا حضور آپ نے اتنی بڑی بات جو کہہ رہے ہیں، اتنی آپ نے بڑی پختگی سے یہ بات فرمائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی تو رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ کہ تمہیں ان قریب زمین میں والی بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے اور تم زمین اور یہ کہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، وہ تو قطعوا ارحامکم اور صلہ رحمی تم نہ کرو اور ارحام کو اور تم رشتوں کو تم منقطع کر دو اور کاٹ ڈالو۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، مطلب یہ ہے کہ یزید چونکہ حکمران تھا، زمین میں اس نے فساد پھیلایا اور اس نے رشتوں کی پاسداری اس نے نہ کی، ایسی صورت میں آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا یہ مصداق ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے، معاملہ یزید کا اور ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور ہے۔ یہ تھوڑا میں اپنا معاملہ ذرا کلیئر کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، یہ نہ ہو جائے کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے لگیں۔ اس بارے میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں اور صحابی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، صحابی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غور کیجئے، پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ حدید میں آیت نمبر 10 ہے، پروردگار نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب صحابہ کرام کو دو حصوں میں رب العالمین ڈیوائیڈ کر رہا ہے، تقسیم فرما رہا ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کرام اور ایک فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کرام۔ پروردگار اب ان کے مراتب الگ الگ بیان فرما رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، نہیں ہے برابر تم میں وہ جس نے کہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اس نے قتال کیا، اولئک اعظم الدرجہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجات بہت بلند ہیں، من الذین ان لوگوں کی بنسبت انفقوا من بعد جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں۔ فتح مکہ کے بعد والے لوگ ان کو پہلے لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا لیکن ایک بات تم سن لو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام سے اللہ رب العالمین نے اچھائی اور بھلائی، جنت، حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے ان تمام صحابہ کرام سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فتح مکہ کے بعد آپ ایمان لے کر آئے، تو اگرچہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے مگر یہ کلمات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے جو ہے وعدہ لے لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے ان سے کہ وہ جنتی ہیں۔ اب اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کچھ کہتے ہیں تو لازماً آپ کو ایک بات ماننی، ایک بات پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ان کو صحابیت سے نکالیں۔
جب تک آپ ان کو صحابیت سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ موجود ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، بھلائی کا، اچھائی کا، حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت سے نکالتے ہیں تو ان کو صحابیت سے تو آپ بعد میں نکالیں گے، آپ اہل سنت سے پہلے نکل جائیں گے، کیونکہ تمام اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اگر آپ اہل سنت نہ رہیں اور پھر آپ بات کریں تو آپ کی مرضی بات کرتے رہیں، پھر تو ہم آپ سے بات گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو اہل سنت سے بات چیت کریں گے، ہم تو ان کو سمجھائیں گے کہ وہ اپنے منہ میں بھی ایسی زبان نہ رکھیں جو کہ صحابی کے خلاف ہو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت سے نکالنا اس وقت ممکن ہوگا جب آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ جب تک یہ مومن ہیں حضور کے صحابی تو ہیں ہی ہیں نا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جب تک یہ مومن ہیں، ٹھیک ہے، جب تک یہ مومن ہیں تب تک تو یہ صحابی ہیں۔ آپ ان پر جب تک کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ ان کو صحابیت سے نکال نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی شخص ایک عام مسلمان کو کافر کہے جو کافر نہیں، تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، فقط با بہا، اگر اس نے وہ کلمہ کہا تو اس کلمہ کا وہ خود مستحق ہو جائے گا کہ لوگ اس کو کافر کہنے لگ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند اور بالا ہے۔ ایک عام مسلمان شخص کو کافر کہنا، جو مسلمان ہو، وہ نہیں جو کافر، ان کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان ہو اس کو کافر کہنا اس کا اتنا بڑا وبال ہے، تو ایک صحابی رسول کو کافر کہنا اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا، آپ اس کا اندازہ تو کر لیجیے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آئی جو آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجات کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے، اور ان کے علو مرتبت کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ جب انہوں نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمع اللہ لمن حمدا، اللہ نے اس شخص کی تعریف کو سنا جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو حضرت معاویہ نے جواباً فوراً کہا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام کی تمام تعریفیں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، تعریف کرو گے رب سنے گا۔ سننے کا مطلب یہ نہیں فقط سن لینا، رب تو ہر وقت سن ہی رہا ہے، وہ تو ہر چیز سن رہا ہے۔ یہاں پر سننے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا۔ یعنی حضرت معاویہ نے جب رب کی تعریف کی اور رب نے اس کو قبول فرما لیا تو اس کی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے صحابی کے رتبے کو پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کرنا یہ قطعاً درست نہیں، لیکن ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت علی سے حضرت معاویہ کا مقابلہ کرنا یہ بھی قطعاً جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ خود قرآن مجید نے کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آنے والے ہیں ان کے درجات بہت بلند اور بالا ہیں، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آنے والے ہیں وہ ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ خود قرآن کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو حضرت علی، اللہ اکبر، حضرت علی حضرت کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان تو یہ ہے، وہ تو اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دوسرے مسلمان حضرت علی ہیں۔ پہلے مسلمان جو ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اس کے بعد حضرت علی ہوئے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ لیکن چونکہ اس نے ہم صحیح طور پر مکمل تحقیق جو کر نہیں سکتے ہیں اور وقت کی کہ کون سا وقت کون سا تھا، اس لیے ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی حضرت کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایمان لے کر آئے، اور بوڑھوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے۔ تمہارا اتنی بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فرق حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو فرق ہے یہ تو خود قرآن مجید کر رہا ہے۔
تو حضرت معاویہ حضرت علی کے مقام کو پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کیسے پا سکتے ہیں؟ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان عالی میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنی ہے۔ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یزید کے اعلان کے ہم لوگ قائل ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، غور کیجیے، اب ہم اپنے اس طرف آتے ہیں جو بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ تو ایک علمی تحقیق تھی جو میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں، جو کہ بہت سارے مسائل میرے خیال میں آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہوں گے، سوالات اٹھتے ہوں گے، کئیوں کے جوابات اس کے اندر میرے خیال میں آ چکے ہوں گے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیوں جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے میدان کربلا میں اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیوں وہاں پہنچے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ محترم حضرات، بات یہ ہے، اس کی ایک عام وجہ تو وہی ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے آئے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وجوہات اصل میں دو ہوتی ہیں، کچھ ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ کچھ ظاہری حکومت ہوتی ہے، کچھ باطنی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اسی حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا طرف کی بارگاہ میں، یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو تو میرا وزیر بنا دے، تو وزیر سے مراد کیا تھا؟ وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس زمانے میں بادشاہ چاہے کوئی اور ہی کیوں نہ رہا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وزیر کا کوئی بادشاہ کا کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، تو بادشاہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اس وقت کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے، اس تو بے شمار دلائل ہیں، یہ بالکل ایک الگ ایک ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی تصوف کے موضوع پر جب کہیں بولنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم چھیڑیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ کچھ ظاہری وجوہات ہوتے ہیں، کچھ باطنی وجوہات ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ظاہری وجہ تو ہر ایک کے سامنے یہ رکھی، وہ کوفی نے خط لکھے ہیں، انہوں نے صاف طور لکھا ہے اس میں کہ اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے روز آپ کے نانا کا دامن ہوگا، دہائی دیں گے ہم ان کی بارگاہ میں کہ حسین نے ہمیں اس دلدل سے نہ نکالا تھا، خلاصہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، تو اس لیے میرا جانا ضروری ہے اور میں ہر صورت میں جاؤں گا۔ لیکن جب گورنر مدینہ نے جب یحییٰ اور عبداللہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر روکیں اور کہیں کہ حضور آگے نہ جائیے، آگے انتہائی بگڑا ہوا شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو کسی قسم کی کوئی پاسداری نہیں ہے، وہ کسی کا خیال کرنے والا نہیں ہے، ظالم اور جابر شخص آگے موجود ہے، آپ کیوں جاتے ہیں، آپ نہ جائیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ضرور جاؤں گا۔ تو اس پر